لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الحمد لله. عزیزان گرامی، سورہ مبارک جمعہ کی آیت کریمہ ہے، اس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے والذی بعث فی الأمیین، اسی پروردگار نے بعث فی الأمیین، امیین میں رسول مبعوث فرمایا، رسول منہم، جو انہی میں سے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے خداوند عالم نے اپنی صفات کا تعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا اس انداز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہے۔ اور اللہ کون؟ کہ جو مالک ہے، قدوس ہے، رحیم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا تعارف بعد میں کروایا، نبی کی بعثت کا اعلان بعد میں کیا، سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، اپنے آپ کو پہچانوایا، اور اس کے بعد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، گویا
پروردگار نے یہ اعلان فرمایا کہ پہلے مجھے پہچانو، اور میری پہچان یہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان محمد مصطفیٰ جیسی عظیم شخصیت کو بھیجا، اور اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہمارے درمیان، اس نبی سے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ حدیث قدسی موجود ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد ہم نے آپ کو خلق کیا۔ یا اللہ تجھے اپنے آپ کو پہچانوانے کی وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر چاہے تو ساری چیزوں کو اپنے آپ سے پہچانوا سکتا ہے، اور تو اتنا قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، پھر اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے محمد کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں، آواز پروردگار آئے۔ میں اول روز سے وسیلے کو دنیا والوں کے لیے ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ وسیلے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر میں اللہ ہو کر کے نبی کے ذریعے سے، نبی کے وسیلے سے اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہوں، تو کوئی محمد و آل محمد کے وسیلے کے بغیر مجھ تک آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی وسیلہ کتنا اہم ہے یہ پروردگار عالم نے اپنے تعارف سے ہی بیان کر دیا کہ میں اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہوں۔ تو پروردگار تو عظیم ہے، خالق ہے، تو پروردگار ہے، تو مسجود ہے۔ پروردگار ضرورت کیا تھی کہ تو اپنے سے چھوٹے سے پہچانواتا؟ دیکھیں آپ توجہ کریں تھوڑی سی کہ اپنے سے چھوٹے سے پہچانوانے کی ضرورت کیا تھی کہ تو نے اپنے آپ کو محمد کے ذریعے سے پہچانوایا۔ یا اللہ تو بڑا ہے، اللہ ہے، رب ہے، کریم ہے، بہت کچھ ہے پروردگار، تو پروردگار تو نے پھر اپنے سے چھوٹے کیوں پہچانوایا؟ عجب نہیں، آواز پروردگار آئے۔ کبھی کبھی چھوٹا بھی اتنی اہلیت کا حامل ہوتا ہے کہ وہ بڑے کے تعارف کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر اب بھی نہ سمجھ سکے ہو تو حدیث قصہ اٹھا کر کے دیکھو، جب پانچوں ہستیاں چادر کے نیچے جمع ہوئی تو جبرائیل نے کیا سوال کیا؟ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جبرائیل آپ کو ہر روز دیکھتے تھے، رسول کو بھی دیکھتے تھے، مولائے کائنات کو بھی دیکھتے تھے، امام حسن و حسین کو بھی دیکھتے تھے، پھر آج یہ سوال کیسا ہے؟ عجب نہیں، جبرائیل آواز دے۔ یہ نور جب تک الگ الگ ہوتے ہیں پہچاننا آسان ہوتا ہے، لیکن یہی نور جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پہچاننا ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے ہے کون؟ تو اللہ نے کیا کیسے پہچانوایا؟ ہم فاطمہ ابوہا وبالہا وبنوہا، اس میں فاطمہ ہے، ان کے باپ ہے، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ یا اللہ تو نے اپنے آپ کو پہچانوایا محمد کے ذریعے سے، محمد کو پہچانوایا فاطمہ زہرا کے ذریعے سے۔ عجب نہیں، اللہ کی آواز آئے، دیکھو جب مجھے اپنے آپ کو پہچانوانا ہوتا ہے تو میں محمد مصطفیٰ کا وسیلہ قرار دیتا ہوں، اور جب محمد مصطفیٰ کو پہچانواتا ہوں تو فاطمہ زہرا کو وسیلہ بناتا ہوں۔ مرکز تعارف بنایا جناب فاطمہ زہرا کو۔ اب اس کے بعد اس آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے غلط فہمی پیدا ہو گئی، کیونکہ امی کے معنی جو عام طور پہ لیے جاتے ہیں وہ ہے جاہل۔ حالانکہ یہاں پہ ایک دوسرا مقصد ہے، ام القریٰ، مکے کو ام القریٰ کہا جاتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے امیین میں ایک رسول بھیجا۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی نبی تو نعوذ باللہ پیدا ہوئے تو جاہل تھے،
اور وہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ جب نبی کے اوپر پہلی وحی آئی اور جبرائیل امین کو نبی نے دیکھا تو نبی اتنا ڈر گئے کہ پورے جسم میں تھرتھراہٹ ہو گئی. نبی کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. نبی 40 سال میں جبرائیل کو دیکھ کے ڈر جائے. کمال کی بات ہے جس کا وسیع بچپن میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہو، اس کا سردار 40 سال کی عمر میں جبرائیل کو دیکھ کے ڈر جائے تو یہ ہمارا عقیدہ تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ نبی کو باقاعدہ طور پر نبی کا سینہ چاک کیا گیا اور اس کے بعد دل دھویا گیا اور اس دل میں سے کچھ نکالا گیا اور پھر کچھ ڈالا گیا. یہ بہت ساری روایات ہیں لیکن بہرحال اس سے بحث نہیں ہے. نبی کو جو ہے وہ جاہل کہا گیا کہ نعوذ باللہ نبی جاہل تھے. ظاہر ہے کہ جو عام طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جب 2 سال 3 سال کا ہوتا ہے تو اسے مدرسے میں بٹھایا جاتا ہے. بچہ تختی لے کے گیا، کچھ دن یہاں پڑھا کچھ دن وہاں پڑھا اور اس کے بعد میں تھوڑا سا جب اور بڑا ہوا تو جیب میں پین بھی رکھے ہوئے ہیں، بستہ بھی ہے، دفتر بھی ہے اور یہاں سے وہاں پڑھ رہا ہے. لوگوں کی تمنا یہ تھی، توجہ سے سنیے گا، لوگوں کی تمنا یہ تھی کہ جیسے ہم دفتر لے کے گھومے، جیسے ہم تختی لے کے گھومے، ویسے نبی کیوں نہیں گھومے؟ اور گھومے نہیں تو وہ پڑھے نہیں ہیں. یہ کمال کی بات یہ ہو گئی کہ چونکہ ہم نے ان کو بیگ لے کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کو دفتر لے کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کو تختی لیتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں. تو بھیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈھونڈ کہاں رہے ہیں؟ دفتر لیے ہوئے تلاش کہاں کر رہے ہیں آپ؟ اگر اس دنیا میں تلاش کر رہے ہیں تو آپ کی تلاش ہی فضول ہے. پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی آئے کہاں سے. کیا کر رہا ہوں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی آئے کہاں سے، اس کے بعد تب آپ کہیے کہ نبی پڑھے ہے یا جاہل ہے. نعوذ باللہ. بھائی کوئی شخص اگر کوئی آگے کہے کہ بھائی علی حسن جو ہے وہ جاہل ہے، ہم ان کو پڑھا لکھا نہیں مانتے، کوئی بھی دوسرا کھڑے ہو کر پوچھ سکتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں آپ پڑھا لکھا مانتے ہیں؟ کہیں گے کہ اس لیے کہ ان کو ہم نے گجرات میں کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کہیں نہیں دیکھا ان کو بستہ لے کے جاتے ہوئے، دفتر لے کے جاتے ہوئے، ہم نے نہیں کہیں دیکھا. تو کوئی بھی عقل مند انسان کہے گا کہ یہ یہاں کے ہے ہی نہیں ہے، گجرات کے ہے نہیں. یہ تو ٹھیک ہے گجرات میں آ کے کچھ دن کے لیے بس گئے ہیں مگر پیدا تو یو پی میں ہوئے ہیں. تو وہاں جا کے تلاش کرو جو انہوں نے وہاں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. اب جو وہاں مدرسے میں چیک کیا تو پتہ چلا ہاں بھائی مدرسے میں انہوں نے پڑھا ہے. تو اگر نبی اس دنیا کے ہو تو یہاں تلاش کرو کہ نبی پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہے. کسی مدرسے میں گئے یا نہیں گئے، لیکن نبی جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کے تلاش کرو کہ نبی نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. اب سوال یہ ہوگا پڑھایا کس نے؟ تو پڑھانے والا رحمان ہے، پڑھنے والا رحمت للعالمین. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اور جن عربوں کو آواز بلند صلوات دیکھیں جن عربوں کو جاہل کہا جاتا ہے، حقیقت میں عرب جو ہے وہ جاہل نہیں تھے. چونکہ اگر نہیں میں وضاحت کروں گا، کبھی آپ کہیں گے آپ تو سنتے آئے کہ عرب بڑے جاہل تھے اور مولانا کہہ رہے کہ جاہل نہیں تھے. عرب جو ہے وہ جاہل نہیں تھے اس لیے کہ ان کے پاس گھوڑے کی نسل جاننے کا علم تھا. ان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ نشان قدم دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے گزرنے والا جو گزرا ہے وہ خوش تھا یا غمگین تھا. ایسے علم ان کے پاس میں. تو پھر صاحب وہ جاہل نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ کہ جاہل کے معنی ہوتے ہیں جو نہ جانتا. عرب جاہل نہیں بلکہ عربوں میں جاہلیت تھی. لیکن دونوں میں فرق پہچانیے گا. جاہل کا مطلب ہے جو نہ جانتا ہو،
جاہلیت کا مطلب ہے جو جانتا تو ہو مگر مانتا نہ ہو. اگر جانتے تو بہت کچھ تھے مگر ماننے کو تیار نہیں تھے. گویا مختصر میں یوں کہہ لیا جائے کہ جو نہ جانتا ہو اسے جاہل کہا جاتا ہے اور جو جان کر کے نہ مانتا ہو اسے ابو جہل کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو اب ظاہر ہے کہ ایسے جاہلوں میں اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا. اچھا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ نبی آئے تو نبی نے تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا. حالانکہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے. نبی نے کبھی بھی تلوار کے زور پہ اسلام کو نہیں پھیلایا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی نے اپنی نبوت کا اعلان بعد میں کیا ہے، اپنے رسالت کا اعلان بعد میں کیا اور پہلے مشرکین سے اپنے کردار کا اقرار کروایا. تاریخ اٹھا کے دیکھے، نبی ایک بلندی پہ تشریف لے گئے اور نبی نے بلندی پہ جانے کے بعد سامنے مجمع کو دیکھا. مجمع کون ہے؟ کفار کا ہے، مشرکین کا مجمع ہے. ان سے کہا یہ بتاؤ کہ تم ہمارے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہمارے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو. سارے مشرکین نے ایک زبان ہو کر کے کہا نہ ہم نے آپ جیسا اخلاق والا دیکھا، نہ ہم نے آپ جیسا کردار والا دیکھا، نہ ہم نے آپ جیسا سچا دیکھا، نہ ہم نے آپ جیسا امین دیکھا. صاحب یہ کون اقرار کر رہا ہے؟ مسلمان اقرار نہیں کر رہے ہیں، یہ مکے کے کافر ہیں، مکے کے مشرک ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہم تم سے یہ کہیں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم یقین کرو گے؟ ہاں ہم یقین کریں گے. کہا بغیر دیکھے ہوئے؟ کہا ہم بغیر دیکھے ہوئے یقین کر لیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا. اللہ اکبر. آپ توجہ تو کرے، نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، نہ کسی سے اقرار نبوت کروایا ہے. نبی کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو تم مانو گے؟ کہاں مانیں گے. کہا اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا. نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جائے اور جا کر کے دیکھے کہ وہاں کوئی بھی لشکر نہیں موجود ہے، پھر کیا کرو گے؟ اب یہاں توجہ کریے گا. پھر کیا کرو گے؟ تو مشرکین کہتے ہیں کہ محمد ہم پھر بھی مانیں گے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. کمال کی بات ہے، ہم پھر بھی مانیں گے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا ہے. اگر آپ نے کہہ دیا ہے بھلے لشکر دکھائی نہ دے تو ہمیں یقین ہوگا کہ یہاں لشکر ہے، بھلے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. کم سے کم مشرک مان رہا ہے، دیکھے بغیر مان رہا ہے. مگر اسی نبی نے کہا ہمارا آخری جانشین ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، جو ہماری شکل کا ہوگا، آخری زمانے میں آئے گا، جو پردے غیب میں ہوگا. مسلمان آج بھی کہہ رہا ہے جب تک ہم دیکھیں کہ نہیں ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کافر اچھے تھے آج کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. وہ دیکھے بغیر ایمان لے آ رہے تھے، جبکہ وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، مگر پھر بھی نبی کی بات پر اعتبار کر رہے تھے. اچھا ایک سوال یہ ہے اور بہت سارے لوگ اس سوال کو کرتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے کہ نبی کو مکے میں ہی کیوں بھیجا گیا، کسی اور جگہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ حقیقت تو یہی ہے کہ نبی کو مکے میں بھیجا گیا اور مکہ جو مبارک بنا یا قابل احترام بنا وہ نبی کی وجہ سے بنا. اور آج جو ہے اسی قابل احترام جگہوں کے پیسے سے حرمین شریفین کے مالک شراب پیتے ہیں اور اسرائیل کی طرفداری کرتے ہیں. سر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ موضوع ہے. اس زمانے میں جب نبی مبعوث ہوئے، یہ وہ تاریخیں ہیں جو آپ نے بار بار سنی ہو، مگر کچھ باتیں ہیں جو درمیان میں آئیں گی جو آپ نے شاید
ہو سکتا ہے کبھی سنا ہو، ہم سے نہ سنا ہو۔ نبی کو جب مبعوث کیا گیا مکے میں تو ظاہر ہے کہ مکہ ہے، آج بھی آپ جائیے جو لوگ گئے دیکھا ہے صرف پہاڑی پہاڑی ہے، آج تو اتنا کاٹ پیٹ کر کے بہت اچھا بنا دیا ہے کہ دیکھنے لائق ہو گیا ہے، اس زمانے میں کیسا رہا ہوگا یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو نبی کو وہاں مبعوث کیا، حالانکہ اس زمانے میں تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، ہریالی کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے کئی ملک تھے، جو مثلا مصر تھا، یونان تھا، ایران تھا اور ہندوستان، یہ کئی ایسے ممالک تھے کہ جو تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے بہت بہتر تھے۔ تو یا اللہ تو نے یہاں کیوں نہیں بھیجا، مکے میں کیوں بھیجا؟ یا اللہ اگر ہندوستان میں اپنے نبی کو بھیجتا تو شاید قدر بھی ہوتی، یا اللہ اگر تو ایران میں بھیجتا تو شاید نبی کی قدر بھی ہوتی، یا اللہ تو اگر مصر اور یونان میں بھیجتا تو شاید وہاں تہذیب کے جاننے والے تھے، نبی کی قدر بھی کرتے، تو پھر وہاں کیوں بھیجا؟ دیکھیں اس کو ایک مثال سے بات سمجھیے گا، بات ہماری زیادہ واضح ہو سکے گی۔ مثال کے طور پہ خالی مثال سمجھیے گا، ہم کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا گیا وٹوا، اور دوسرے کی مثال نہیں دیتے، خالی اپنی مثال دے رہے ہیں، ہم یہی کہیں مگر فی الحال مثال سمجھیے گا۔ ہم کو مجلس پڑھنے کے لیے وٹوا میں بلایا گیا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یہاں کے نہیں رہنے والے، ہم پہلی بار آئے مجلس پڑھنے کے لیے۔ بڑا اہتمام، بڑا پنڈال بنایا گیا، بڑا اسٹیج بنایا گیا، بڑا مجمع اکٹھا ہے، اور لوگوں میں یہ چرچا ہوئی ہے کہ فلاں مولانا آ رہے ہیں اور بڑی اچھی مجلس پڑھیں گی۔ اور جیسے ہی ہم وٹوا پہنچے تو لوگوں نے گھیر لیا، مولانا عزت ہماری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی یہ مرحلہ آتا ہے، اس کو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، جب بات چیلنج کیا جاتی ہے، مولانا ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے اور آج ایسی تقریر کر دیجئے کہ بٹوا والے یاد رکھے کیا تقریر کی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب جو ہم پہنچے ہمیں اسٹیج پہ بٹھایا گیا، اور ہم جو اسٹیج پہ گئے اور جا کر کے منبر پہ بیٹھے تو ہم نے کیا دیکھا، کچھ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وحشی ہے، بالکل بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہے، ہاتھوں میں پتھر لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ سامنے۔ ہم نے گھبرا کے دائیں جانب دیکھا، شاید کوئی مددگار مل جائے، کوئی سپورٹر مل جائے، مگر ہم نے کیا دیکھا، کچھ پاگل بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے منہ چڑھا رہے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، نبی کو مکے میں کیوں بھیجا گیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ادھر دائیں طرف ہم نے دیکھا کچھ پاگل بیٹھے ہوئے جو منہ چڑھا رہے ہیں، ہم نے بائیں طرف گھوم کے دیکھا تو ہم نے دیکھا کچھ بچے جو تالیاں بجا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ گھبرا کے ہم نیچے اتر آئے، اب سارے مجمع نے گھیر لیا، ارے صاحب آپ نے تو ہماری عزت مٹی ملا دی، ہم نے سوچا تھا کہ آپ بڑی اچھی تقریر کریں گے اور آپ بغیر دو لفظ بولے ہوئے نیچے اتر آئے۔ تو جتنا غصہ مجمع کو تو اس سے زیادہ غصہ ذاکر کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ظاہر ہے کہ ذاکر کو بلا لیا جائے، مجمع کا ہوتا ہے تو بہت سارے ذاکر ناراض ہو جاتے ہیں، اور پاگلوں اور وحشیوں کا مجمع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہم ظاہر ہے کہ ناراض تھے اور ہم ان سے زیادہ ناراض تھے۔ ہم نے کہا بھیا اگر واقعی آپ کو تقریر کروانی تھی تو ذرا سنجیدہ مجمع بلایا ہوتا، یہ کون سی بات ہے، ادھر پاگل بیٹھے ہیں، ادھر بچے شور مچا رہے ہیں، ادھر وہ ایسی پتھر لیے بیٹھے ہیں، کب کون پتھر اٹھا کے مار دے۔ میرے عزیزو توجہ سے سنیے گا، اگر مجمع سنجیدہ ہو اس میں تقریر کر دی جائے، واہ واہ کروا لیا جائے، یہ تو تقریر تو کہی جا سکتی ہے، تقریر کی کامیابی تو ہو سکتی ہے، مگر معجزہ تقریر نہیں ہو سکتا۔ میں نے کیا کہا، نبی کو مکے میں کیوں بھیجا گیا؟ تو یہ تقریر کا معجزہ نہیں ہو سکتا ہے، تقریر کا کمال تو ہو سکتا ہے۔ نبی ایسے ماحول میں آئے جہاں پاگل تھے، لوگ جو ہے پاگل ہو گئے تھے، آپس میں قتل و غارت گری کر رہے تھے، لوگ دیوانے تھے، انسانیت دور دور کے نام کی نہیں تھی۔ نبی نے اپنی تبلیغ سے لوگوں کو انسان بنایا، جانوروں سے انسان بنایا، جہالت سے علم کی طرف لے آئے۔ تو یہ میرے عزیزوں ہدایت ایسی ہوئی کہ جو اعجاز ہدایت ظاہر ہوئی۔ اگر سنجیدہ لوگوں میں جاتے ہدایت تو ہوتی مگر اعجاز ہدایت نہ ہوتا۔ اے صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلى محمد پر۔ تو
پر سب سے زیادہ ضرورت تھی ایک نبی کی، سب سے زیادہ ضرورت تھی ایک رسول کی، جو ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پلا سکے، جو جاہلوں کو انسان بنا سکے، جو جانوروں کو انسان بنا سکے۔ لہذا نبی کو اللہ نے وہاں بھیجا۔ اب قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، دو لفظ نبی کے لیے زیادہ استعمال ہوئی ہے، ایک لفظ بعثا ہے اور ایک لفظ ارسلہ۔ ایک ارسلہ کا لفظ ہے، جیسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ارسلہ کا لفظ استعمال کیا اور بعثا کا لفظ استعمال ہوا۔ تھوڑا متوجہ رہے آپ، بعثا کا لفظ استعمال ہوا اور ارسلہ کا لفظ استعمال ہوا۔ بعثا کا مطلب کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ ارسلہ کا مطلب کیا ہے اور بعثا کا مطلب کیا ہے؟ ارسلہ یعنی اس نے بھیجا، بعثا اس نے مبعوث کیا۔ لیکن دوسرے نبیوں کے لیے نہ لفظ بعثا کا استعمال ہوا ہے نہ لفظ ارسلہ کا استعمال ہوا ہے۔ بقیہ سارے انبیاء کے لیے، ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے سارے انبیاء کے لیے لفظ جعلہ استعمال ہوا ہے۔ اب آپ بور نہ ہوئیے گا، چونکہ نبی کی وفات کی تاریخ ہے اور امام حسن کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ پورا جو وقت ہے وہ ہم نبی کے سلسلے میں آپ کی خدمت تک کچھ بات پہنچائیں گے۔ بقیہ بیانات اور بقیہ بظاہر آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، لہذا تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ ان کو سماعت کیجیے گا۔ بعثا اور ارسلہ نبی کے لیے استعمال ہوا، جعلہ تمام انبیاء کے لیے۔ مثلا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے لیے استعمال ہوا؟ جناب آدم کے لیے۔ جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ اور اس طریقے سے کئی انبیاء کے لیے استعمال ہوا۔ آیتیں پڑھوں گا، بات جو ہے بہت طویل ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ نے انبیاء کے لیے جعل کا لفظ استعمال کیا، رسول کے لیے بعثا اور ارسلہ کا لفظ استعمال کیا۔ جعلہ کے مطلب ہوتا ہے بنانا، بعثا اور ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ بنائی کون سی چیز جاتی ہے؟ جو پہلے سے نہ ہو۔ بھیجی کون سی چیز جاتی ہے؟ جو پہلے سے موجود ہو۔ اللہ نے یہی تو بتایا کہ سارے انبیاء وہ ہے جو یہاں آ کے نبی بنے ہیں، ہمارا نبی وہ ہے جو نبی بن کے آیا ہے۔ لوگ پہلے 40 سال بعد نبی بنے، اللہ کی مانے یا ان سب کی مانے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ارے ہم فلاں کتاب کو مانے یا ہم خود نبی کی بات کو مانے؟ نبی کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ مسلمان کہتے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، تو ہم اس کتاب کو مانے یا نبی کی بات کو مانے؟ ظاہر ہے جو مسلمان ہے وہ پہلے نبی کی بات کو مانے گا، اس کتاب کو بعد میں دیکھے گا۔ یہ کہ کتاب میں تو بعد میں لکھا گیا نا، نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، تو اب ظاہر ہے کہ بعثا اور ارسلہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے لیے 5 جگہوں پر نبی کا نام لیا ہے۔ 4 جگہ لفظ محمد کا استعمال ہوا اور 1 جگہ احمد استعمال ہوا۔ کوئی ملا کے کتنے ہوئے؟ 5 جگہوں پر نبی کا نام استعمال کیا اللہ نے۔ اب یہ تو اللہ ہی کی مسئلہ جانے کہ اس نے 5 ہی جگہ کیوں استعمال کیا ہے، یہ تو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ اللہ کی مسئلہ جانے، اللہ جانے یہ اللہ نے 5 مرتبہ کیوں استعمال کیا۔ لیکن بہرحال 4 جگہ لفظ محمد اور 1 جگہ احمد۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ قابل تعریف۔ احمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کرنے والا۔ اب آئیے دیکھیں اللہ کا نام کیا ہے؟
اللہ کا نام ہے محمود، نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمود کا مطلب ہے قابل تعریف، محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ قابل تعریف۔ محمد کا مطلب بہت زیادہ قابل تعریف، محمود کا مطلب ہے قابل تعریف۔ یا اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو اپنا نام محمد رکھتا، اپنے نبی کا نام محمود رکھتا، اس لیے کہ محمود کے معنی ہے قابل تعریف، محمد کے مطلب ہے بہت زیادہ قابل تعریف۔ یا اللہ تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو سب کچھ ہے، تو پھر تو نے اپنا نام محمد کیوں نہ رکھا؟ تو نے اپنا نام محمود کیوں رکھا؟ اللہ کی آواز آئے گی، تم نے راز کو سمجھا نہیں۔ دیکھو جب ساری کائنات نے میری تعریف کی تو میں محمود بنا، اور جب میں نے تعریف کی تو میرا نبی محمد بنا۔ گویا یوں کہہ لیا جائے جس کی پوری کائنات تعریف کرے وہ محمود ہوتا ہے، جس کی خالق کائنات تعریف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ جس کی کائنات تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی خود خالق کائنات تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور اللہ کو یہ محبوب اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اپنے نبی کو کبھی نام سے نہیں پکارا۔ بقیہ جتنے بھی انبیاء ہیں آپ دیکھیں قرآن میں بہت سارے نبیوں کے نام آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں پہ اللہ نے ان نبیوں کو ان کے نام سے پکارا ہے، لیکن اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو اللہ نے نام سے نہیں پکارا، کہیں عہدے سے پکارا اور کہیں خطاب و القابات سے پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا النبی کہا، اور کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ اے عجیب بات ہے، اگر نبی چادر اوڑھ لے تو چادر اتنی محترم ہو جائے کہ اللہ اس کے ذریعے سے پکارے، اگر کملی اوڑھ لے تو اللہ اس کملی کے ذریعے سے پکارے۔ یہ اور بات ہے، مسلمانوں نے کملی تو یاد رکھی، چادر بھول گئے۔ کملی یاد رکھی، چادر بھول گئے۔ نبی نے خالی کملی نہیں اوڑھی، نبی نے چادر بھی اوڑھی۔ تو بھیا کملی یاد ہے تو چادر بھی تو یاد ہونا چاہیے۔ بہرحال تو نبی اتنا محبوب کہ نبی نے جو کملی اوڑھی وہ کملی اللہ کو پیاری ہو گئی، جو چادر اوڑھی وہ چادر اللہ کو محبوب بن گئی۔ تو سوچئے تو صحیح میرے عزیزو، اگر تھوڑی دیر کے لیے نبی چادر اوڑھ لے تو چادر محبوب ہو جاتی ہے، کملی اوڑھ لے تو کملی محبوب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نبی کسی خاک میں ہو جائے تو وہ قبر کتنی محبوب ہوگی۔ اب لوگ کہتے ہیں قبروں کی زیارت کو نہ جاؤ، ارے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اللہ کو چادر اتنی پیاری ہے، وہ کملی اتنی پیاری ہے، وہ قبر کتنی پیاری ہوگی جس میں اس کا آخری رسول آرام فرما رہا ہوگا۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ اچھا اگر کملی نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آغوش پہ نبی کو لے لیا تو کملی لائق ذکر بن گئی۔ اگر چادر نے تھوڑی دیر کے لیے نبی کو اپنے آغوش پہ لے لیا تو چادر لائق ذکر بن گئی، لائق تعریف ہو گئی۔ سوچئے تو صحیح وہ آغوش کتنی پاک و پاکیزہ ہوگی جس میں 12 سال تک نبی کی پرورش ہوتی رہی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیں لوگوں کا آج بھی مدینے میں جب بھی آپ جائیں گے تو خیر جو صورتحال ہے وہ دیکھ کر کے واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نبی کے روزے کے جو جالی ہے اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ہے ان کے نگاہ میں، ان کے نگاہ میں شرک ہے، حکم ہے۔ اگر کسی نے چوم لیا تو وہ مشرک ہو گیا۔ حد یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرف رخ کر لیا تو اس کا بھی رخ گھما دیا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرو، ادھر نہیں ادھر نہیں۔ اچھا کیوں صاحب؟ یہ
روزے کے جالی کو اگر چوم لیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ تو کہتے صاحب یہ تو جو ہے شرک ہے، اس لیے کہ یہ تو لوہا ہے، چاندی ہے، جو بھی ہے، لیکن بہرحال اس کو چومنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ علامہ شرف الدین موسوی جو ہمارے بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، بہت پرانی بات ہے، کوئی آج نہیں کی بات نہیں ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ گئے بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے، سعودی گئے، حضور تشریف لائیے، صلوات پڑھیے محمد علیہ، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ظاہر ہے آپ بزرگ ہیں، اس لیے آپ کو قریب بلائے، اگر کچھ غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کیجیے گا انشاءاللہ۔ ہمارے آپ بزرگ ہیں، صلوات پڑھ لیجیے اور مل جل کر محمد علیہ۔ علامہ شرف الدین موسوی جب گئے تو آپ ایک قرآن لے کر کے گئے اور وہاں بادشاہ کے خدمت میں ہدیہ کیا۔ اب جو بادشاہ کو ہدیہ کیا قرآن، تو ایک مرتبہ اس بادشاہ نے فوراً ہی اسے چوما، آنکھوں سے لگایا۔ جلد کس چیز کی ہے؟ ہرن کی کھال کی۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے اس کو چوما، علامہ شرف الدین موسوی صاحب نے فرمایا کہ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ کہا کیوں ہے؟ شرک کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے تو قرآن کے جلد کو بوسہ دیا ہے۔ تو کہا یہ جلد کا بوسہ در حقیقت قرآن کا بوسہ، جلد کا بوسہ حقیقت میں قرآن کا بوسہ ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ قرآن اندر ہے، اس کے اوپر یہ جلد بندھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو علماء بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، ان سے کہا کہ کیوں بھائی بتاؤ ہم نے صحیح کیا ہے یا نہیں صحیح کیا ہے؟ تو درباری علماء تھے، ہاں میں ہاں ہی ملانا تھا ورنہ تو گردن اڑا دی جاتی۔ کہا بالکل آپ نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے، اور آپ نے جو چوما ہے وہ حقیقت میں قرآن کا بوسہ لیا ہے، آپ نے قرآن کو چوما ہے۔ بس میرے عزیزو، علامہ شرف الدین موسوی نے کہا یہ قرآن جس کی جلد بندھی ہوئی ہے، تم نے جلد کو چوما، گویا حقیقت میں تم نے قرآن کو بوسہ دیا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ نبی جس قبر میں ہے اگر ہم اس کی جانی کو بوسہ دیتے ہیں، یہ قرآن ثابت ہے، وہ قرآن ناطق ہے، یہ بھی حقیقی قرآن ہے، وہ بھی حقیقی قرآن ہے۔ ایک سوال پڑھیے محمد والے ظاہر وہاں حقیقی قرآن جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا وہ وہاں دفن ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب اگر جالی کو بوسہ دے دیا تو بدعت ہے اور شرک ہو جائے گا۔ نہیں میرے عزیزو، یہ شرک قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو اپنا نبی اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ہر عمل کو قرآن بنایا، یہاں تک کہ نبی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے۔ اچھا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب نبی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ مٹی میں مل گئے، لہذا ان کو سلام کرنا صحیح نہیں ہے، ان کے روزے کو چومنا صحیح نہیں ہے، ان کو سلام کرنا صحیح نہیں ہے، ان کو پکارنا صحیح نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ آئیے ذرا قرآن سے دیکھتے ہیں ہم کہ کیا واقعی یہ اعتراض صحیح ہے۔ قرآن نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر۔ نوح نبی سے کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ تقریباً 6000 سال پہلے۔ اچھا اگر نوح نبی سے 6000 ساڑھے 6000 سال پہلے کے ہو تو اللہ سلام کہے، اور ہم اگر نبی پہ سلام کہیں تو آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ مٹی مل گئے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اچھا ایک اعتراض اور بھی ہوتا ہے کہ صاحب آپ جو ہے وہ صرف اور صرف معصومین کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، لیکن اماموں کو، معصومین سے مراد انبیاء کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، لیکن بقیہ جو آپ کے امام ہیں آپ ان کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے صاحب؟ کہا اس لیے کہ
ان کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. اللہ ان سے راضی ہو یا راضی ہوا، جو بھی اپنے اپنے حساب سے سوچ کر کے کہا جاتا ہو. لیکن عزیزوں سوچئے تو صحیح، اللہ نے اتنے سارے انبیاء پہ سلام کیا، یاسین کس کو کہا گیا؟ نبی کریم کو. اور اللہ نے کہا سلام علی آل یاسین، سلام علی آل یاسین. یاسین کو خطاب ملا پیغمبر کو، اور جب آل یاسین کہا گیا یعنی آل پیغمبر، تو اللہ تو سلام کہے اور آپ کہتے ہیں رضی اللہ ہے. ہمارے اسی اعتبار سے ثابت ہے اگر اللہ سلام کہہ سکتا ہے تو ہم بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا سلام علی آل یاسین، ہمارے لیے دلیل بن گئی کہ ان کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے. ایک منٹ میں صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نبی مبعوث ہو گئے تو اب ایک گواہ کی بھی ضرورت تھی. اگر گواہ نہیں ہوگا تو نبی کی نبوت کے ثابت ہونے کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ بہرحال کوئی بھی ثبوت مانگ سکتا ہے، کوئی بھی گواہ مانگ سکتا ہے. تو ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی میرے نبی اگر کفار آپ کی نبوت میں شک کرے تو آپ کہیے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ اللہ گواہ کے لیے کافی ہے اور ایک وہ جو عالم کتاب ہے. تو اب آپ بتائیے اللہ آیا گواہی دینے کے لیے؟ نہیں. کون آیا گواہی دینے کے لیے؟ عالم کتاب. تو ابھی تو کتاب نازل بھی نہیں ہوئی، پھر عالم کتاب کیسے؟ اپنی آواز دے اللہ کے. دیکھو جو تمہارے جو دوسرے بندے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، پھر حافظ قرآن کہلاتے ہیں. ہمارا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو یہاں سے جب جاتا ہے تو عالم کتاب بن کر کے جاتا ہے. دنیا میں جا کر کے عالم کتاب نہیں بنتا. مولا کائنات آئے اور مولا کائنات نے گواہی دی. مولا کائنات کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال. 70 سال والے گواہی نہ دے پائے، مگر 13 سال کا بچہ اٹھا اور گواہی دے دی. کسی کو بٹھا دینا چاہیے تھا کہ ارے بھائی تم بچے ہو، یہ رسالت کی گواہی کا معاملہ ہے، یہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ لیکن میرے عزیزوں مشرک بھی جانتے تھے رسالت ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے. رسالت ہے خدائی منصب اور خدا کے گھر کی چیز ہے، لہذا گواہی بھی وہ دے گا جو خدا کے گھر سے آیا ہو. لہذا علی نے جب گواہی دی تو گواہی قبول کی گئی. اب مسلمان کہہ سکتے ہیں صاحب ہم بھی گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم روز گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس میں کون سی کمال کی بات ہوئی کہ علی نے گواہی دی؟ ہم بھی گواہی دیتے ہیں، علی نے بھی گواہی دی ہے، اس میں کون سا کمال ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں بالکل کمال ہے، اس لیے کہ آپ ہیں اعلان رسالت کے گواہ، علی ہے عطائے رسالت کے گواہ. علی اعلان رسالت کے گواہ نہیں ہے. اور مولا کائنات نے جو گواہی دی ہے واقعی کمال کی بات ہے. ایک انگریز مولوی کہتا ہے کہ جب میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے یا تو اس دنیا کو خلق کیا ہے یا تو جب یہ دنیا خلق ہو رہی تھی تو یہ بیٹھا ہوا نظارہ کر رہا ہے. ایک سوال پڑھ دیجیے محمد والے محمد. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبی کو پہچانو. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے. ایک سوال لہذا ایک دو واقعات امام حسن سے متعلق اور اس کے بعد پھر مجلس تمام ہو جائے گی. امام حسن کا کمال یہ ہے کہ اپنے زمانے میں بڑے سخی اور بہت کریم امام مشہور تھے. آج بھی امام حسن کا دسترخوان ہوتا ہے.
کسی اور امام پہ دسترخوان نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بقیہ ائمہ نعوذ باللہ جو ہے سخی نہیں تھے، کریم نہیں تھے، نہیں، ہر ایک چیز الگ الگ مخصوص ہے اور بہرحال وہ ہوتی ہے۔ امام حسن کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ ان کے ہاں دسترخوان بچھا رہتا تھا، جو بھی آتا تھا وہ کھاتا تھا، چلا جاتا تھا۔ امام نے 2 مرتبہ اپنا پورا گھر راہ خدا میں لٹا دیا۔ طریقہ کیا تھا؟ تھوڑا سا ذرا غور کریں گے تو آپ کے جو ہے آپ کے سامنے میں ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں، جو عام طور پہ تھوڑا وقت گزر گیا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا، دور مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ایک میسج آئے گا۔ میسج کیا ہے؟ امام حسن جب اپنے مال کو قربان کر رہے تھے لوگوں میں اور تقسیم کر رہے تھے، تقسیم کرنے کا انداز امام کا یہ رہا ہے کہ امام اپنے گھر کا پورا اثاثہ نکال کے باہر رکھ دیتے تھے، جس کا جی چاہے اور جو جی چاہے وہ لے جائے۔ مولا اگر آپ کو بانٹنا ہی ہے تو لائن لگوا کے مت بانٹیے۔ پہنچے آپ بیان کروں؟ مولا لائن لگوا کے بانٹیے، راشن کارڈ منگوا کے بانٹیے، الیکشن کارڈ دیکھ کر کے بانٹیے، ویڈیو بنوا کر کے بانٹیے، فوٹو کھنچوا کے بانٹیے، سوشل میڈیا پہ پھیلا کے بانٹیے۔ مولا یہ کیا طریقہ؟ عجیب و غریب حال ہے، معصومین نے طریقہ کچھ اور اپنایا، چاہنے والوں نے کچھ اور اپنا لیا، اور اس کے بعد دعویٰ یہ کہ سب سے بڑے محب ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی عزت پامال ہو، چاہنے والا عزت پامال کیے بغیر دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے بھائی؟ یہ کون سے ماننے والے ہیں آپ؟ اور اتفاق کی بات یہ وہ بھی اپنی جیب سے نہیں دیا جا رہا ہے، غلط کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنی جیب سے نہیں، اگر سہم سادات کو پہنچایا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی ویڈیو بنائی جائے تو اس سے بڑی حیف اور افسوس کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اس کا حق ہے اس کو اس تک پہنچا دینا چاہیے، بغیر کسی ویڈیو کے، بغیر کسی فوٹو کے۔ امام سارا مال گھر کے باہر، مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے جو کبھی پوچھ لیا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا آپ سارا مال لٹائے دے رہے ہیں۔ مولا ہو گیا کیا؟ کچھ تو بچائیے۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے کہ جو دینے والوں، خرچ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا دل بڑا ہوتا ہے مگر کچھ روکنے والے ہوتے ہیں۔ ارے صاحب سب لٹائے دے رہے ہیں، بعد والوں کے لیے تو سوچئے۔ امام سے بھی کسی نے کہہ دیا ارے مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو بچائیے، کچھ تو سیو کیجئے۔ امام نے فرمایا ایک اللہ کی عادت ہے، ایک میری عادت ہے، توجہ کریے گا، ایک اللہ کی عادت ہے کہ میری عادت ہے۔ اللہ مجھے بے حساب دے رہا ہے، میں اس کی مخلوق پہ خرچ کر رہا ہوں، لٹا رہا ہوں۔ آپ تم یہ بتاؤ اگر اللہ نے مجھے دینا بند کر دیا پھر میں کیا کروں گا؟ گویا امام نے ایک پیغام دیا، میسج دیا، خالی بچا بچا کے نہ رکھو اس لیے کہ تم خود کھانے لائق نہ رہ جاؤ گے، تمہارے بعد آنے والے کھائیں گے اور تمہارا کچھ نہیں نام ہوگا۔ اس لیے جو ہے اسے اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ اور میں جملہ کہوں، شاید پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو مال جمع کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہا ہے، نیک کاموں میں خرچ نہیں کر رہا ہے، وہ اس مال کا مالک نہیں ہے، چوکیدار ہے۔ ایسے چوکیدار آپ کو بہت ملیں گے جو حفاظت تو کرتے رہتے، حفاظت کر کے مر جاتے ہیں، خود کو خرچ کرنا نصیب نہیں ہوتا ہے، اور جب دوسرے کو ملتا ہے تو اس سے حج بھی کرتا ہے، زیارت بھی کرتا ہے، امام باڑے بنواتا ہے، مسجد بنواتا ہے۔ پتہ چلتا ہے جس نے خون پسینہ بہا کے جمع کیا وہ بیچارہ جہنم میں چلا گیا، جس کو فری میں ملا وہ جنت میں چلا گیا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ تو عزیزو، امام حسن کا کردار یہ رہا کہ ہمیشہ سخاوت کرتے رہے،
ابھی آ کر کے وہ بیٹھا ہی تھا، اس نے کچھ بھی نہیں مانگا، ابھی سوال نہیں کیا ہے، ابھی کچھ بولا نہیں ہے، امام نے اپنے غلام سے کہا کہ 20,000 درہم لا کر کے اس کو دے دو، لا کر کے غلام نے دے دیا۔ کہنے لگا مولا میں نے تو کچھ مانگا بھی نہیں آپ سے، مولا میں نے تو آپ سے کچھ سوال بھی نہیں کیا۔ امام نے فرمایا وہ اور ہوں گے جو مانگنے کا انتظار کرتے ہو، ہم مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، ہم اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم چہرہ دیکھتے ہیں اور اسے عطا کر دیا کرتے ہیں، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے۔ خدا کی قسم جو معصومین نے کردار دکھایا، جو کردار ہمارے سامنے پیش کیا، آج بالکل اس کے الٹا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ معصومین کا کردار ہے جو ہمارے سامنے آتا گیا۔ ایک واقعہ اور اس کے بعد آخری منزل، بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب حاکم شام آیا مدینے، لوگوں کو بلایا کہ جو آئے گا اسے تحفہ دیا جائے گا، اسے ہدیہ دیا جائے گا۔ لوگ آنے لگے، دینار بٹنے لگے، لوگ لے کے جانے لگے۔ ایک مرتبہ قاصد کو بھیجا گیا کہ جاؤ امام کو بلا کے لے کے آؤ۔ غلام گیا، امام حسن سے کہا کہ آپ بھی چلیے۔ امام نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب بڑا اصرار ہوا تو امام تیار ہوا آنے کو۔ ادھر حاکم شام نے کہا کہ جب حسن آئے تو کوئی پردہ نہ کھولے، تاکہ امام جب آئے تو سر جھکا کے آئے۔ پردہ اٹھائیں گے تو ظاہر ہے سر جھکا کے آئیں گے۔ اللہ کی مشیت بھی ہے کہ جو ہمارا نمائندہ ہوگا وہ کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ امام جیسے ہی آئے ویسے ہی ہوا چلی، پردہ اڑا، امام اندر داخل ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل غیروں کے کتابوں میں کیسے آئے؟ یہ ایسے ہی آئے، اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ اب امام تشریف لے آئے، اور جب امام آئے تو ایک مرتبہ حاکم شام نے بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد کہا کہ جتنا ابھی تک سب کو دیا جا چکا ہے وہ لا کر کے حسن کو دے دیا جائے۔ ہیرے جواہرات، بہت سارے دولت لا کر کے امام کے سامنے ڈھیر کر دی گئی۔ جو درباری تھے وہ ہنسنے لگ گئے، امام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا حسن دیکھو یہ جو میں نے دیا ہے یہ کوئی اور نہیں دے سکتا، میں ہندا کا لال ہوں۔ امام حسن نے سن لیا۔ جب امام اٹھ کے جانے لگے، امام کا ایک چاہنے والا تھا، ایک مرتبہ اس چاہنے والے نے امام کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ امام نے فرمایا جتنی دولت مجھے حاکم شام نے دی ہے میں تجھے ہدیہ کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ امام نے حاکم شام کو دیکھ کے فرمایا اے کہ ہے حاکم شام تو ہندا کا اگر لال ہے میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، جتنا تو مجھے ملا کے دیتا ہے میں اتنا جوتیاں سیدھی کرنے والے کو دیتا ہوں۔ پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں یہ کردار رہا ہے ائمہ کا، معصومین علیہ السلام کا، کہ اگر کوئی آ رہا ہے مانگنے کے لیے تو اس کو اس کے مانگنے سے پہلے دے دیا جائے، اور اگر مانگ لیا ہے تو کم سے کم اس کو شرمندہ نہ ہونے دیا جائے۔ اس لیے آپ معصومین کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر معصوم نے جب بھی کوئی سائل آیا ہے تو اس طریقے سے دیا ہے کہ دائنے ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی ہے۔ یہ دینے کے لیے آئے تھے۔ پیغمبر نے بھی اپنے آخری لمحے میں، آخری وقت میں سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور جب سب مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا، خطبہ دیا مختصر سا، اور اس کا پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا جس کسی کا بھی حق میرے اوپر ہو وہ آ کے مجھ سے یہی مانگ سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کے اوپر کسی کا حق رہ گیا ہو؟ نہیں عزیزو، یہ ممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی نبی
اخلاق کے عظیم درجے پر فائز تھے، لہذا نبی نے اتمام حجت کیا۔ اور آخرکار ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے آپ کے اوپر۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے اپنے جانور کو ایک تازیانہ مارا تھا، وہ تازیانہ میرے اوپر لگا تھا، میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں، اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی نے تازیانہ منگوایا، تازیانہ اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے تازیانہ لیا، نبی کے قریب آیا، کہا یا رسول اللہ جب آپ کا تازیانہ لگا تھا اس وقت میری پشت پر رہنا تھی، یا رسول اللہ آپ قمیض اٹھائیے۔ نبی نے اٹھائی قمیض اور ایک مرتبہ اس نے آگے بڑھ کے مہر رسالت کا بوسہ لیا۔ یا رسول اللہ میری کیا جرت جو میں آپ سے بدلہ لوں، بھلے جھوٹا صحیح، مگر نبی نے اگر اس نے مانگ لیا تو نبی نے جھٹلایا نہیں۔ کیوں نہیں جھٹلایا؟ آخری وقت میں نبی نے ایک میسج دیا، پیغام دیا، اگر کوئی جھوٹا دعوے دار بھی ہو میرے پاس آ کے مانگ رہا ہے میں اس کو جھٹلا نہیں رہا ہوں، اگر میری بیٹی دربار میں آئے اور سوال کرے تو میری بیٹی کو جھٹلا کے واپس نہ کرنا۔ یہ مسلمانوں کا ایک پیغام دیا ہے، مگر ہوا کیا؟ نبی کی بیٹی دربار میں سوال کرتی رہی اور مسلمان دلیل مانگتے رہے، گواہ مانگتے رہے۔ ارباب اعضاء، جب نبی نے بلال کو بھیجا، بلال جاؤ میرا تازیانہ لے کے آؤ، بلال آئے جناب فاطمہ کے پاس۔ نبی مریض ہے، نبی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ نبی سہارے سے مسجد میں گئے ہیں۔ ارباب اعضاء، نبی کی نقاہت، نبی کا ذوق یہ ہے، نبی کو اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ نبی کرا رہے ہیں۔ بیٹی نے باپ کو دیکھا اس عالم میں، جب ایک مرتبہ تازیانہ مانگا بلال نے، جناب فاطمہ نے پوچھا بلال میرا بابا تو اس حالت میں نہیں ہے کہ کہیں سفر کر سکے، پھر آگے میرے بابا نے تازیانہ کیوں منگوایا؟ بلال کہتے ہیں شہزادی ایک شخص ہے کہ جو نبی سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے، نبی سے قصاص لینا چاہ رہا ہے، اور وہ تازیانہ اسی لیے نبی نے منگوایا ہے۔ ارباب اعضاء، جناب فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریہ کرنے لگی، ہائے میرا بابا تازیانہ کیسے برداشت کرے گا، ہائے میرا بابا بیمار بابا تازیانہ کیسے برداشت کرے گا۔ میں کہوں گا شہزادی آپ نے تازیانہ لگتے ہوئے نہیں دیکھا مگر آپ کو برداشت نہ ہوا، ارے آئیے کوفہ و شام کی منزلوں پہ آئیے، زینب ام کلثوم ہے، شمر کا تازیانہ ہے، سید سجاد کی پشت ہے اور شمر تازیانے لگا رہا ہے، زینب کو تازیانے مارے جا رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے، اے شمر میری پشت زخمی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ارباب اعضاء، جناب فاطمہ انتظار میں ہے، بابا آئے، جب رسول خدا تشریف لائے پوچھا بابا خیریت تو ہے؟ کہا ہاں بیٹی۔ کہا تازیانہ کیوں منگایا گیا تھا؟ کہا بیٹی اس لیے منگایا گیا تھا، مگر نبی نے فرمایا کہ اس نے مہر نبوت کا بوسہ لیا ہے۔ ارباب اعضاء، 27 کی رات گزر رہی ہے، 28 کی صبح جو نمودار ہوگی وہ رات ہوگی جس میں فاطمہ یتیم ہو چکی ہوگی، رسول اس دنیا سے گزر جائیں گے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ ارباب اعضاء، جناب فاطمہ ہے، جناب فاطمہ کے زانوں پہ رسول کا سر ہے۔ ایک مرتبہ نبی آرام فرما رہے ہیں کہ دق الباب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جناب فاطمہ نے پوچھا کون ہو؟ آنے والے نے کہا میں رسول سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ جناب فاطمہ نے فرمایا میرے بابا علیل ہے، ابھی آرام فرما رہے ہیں، اگر تجھے ملنا ہے تو بعد میں آ جانا۔ ارباب اعضاء، دوسری مرتبہ دق الباب ہوا، شہزادی نے پوچھا کون ہے؟
کہا میں وہی ہوں، میں رسول سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا میں نے ابھی تجھ سے کہا ہے میرے بابا مریض ہے، آرام کر رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، تم چلے جاؤ، دوبارہ آ جانا، بعد میں ملاقات کر لینا۔ مگر آنے والے نے تیسری مرتبہ دق الباب کیا، شہزادی کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنسو کے قطرے نبی کے چہرے انور پہ پڑے۔ ایک مرتبہ نبی نے آنکھ کھولی، پوچھا سیدہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بابا ایک شخص ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے، بار بار کہہ رہا ہے میں ملنا چاہ رہا ہوں، میں منع کر رہی ہوں مگر مان نہیں رہا ہے۔ نبی نے کہا اے سیدہ یہ ملک الموت ہے جو تمہارے در پہ آ کے اجازت مانگ رہا۔ اجرکم اللہ، آواز دیتے ہیں نبی سیدہ اسے اجازت دے دو، یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت یہاں اجازت مانگ رہا۔ اے بی بی آج آپ کے در کا یہ شرف ہے، مگر ابھی چند دنوں کے بعد اسی دروازے پر آگ و لکڑیاں ہوں گی، دروازے کو جلایا جائے گا۔ ارے دروازے کو دھکا دیا گیا، جناب محسن کی شہادت۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم اہل بیت کے۔ احباب اعزاء، جب مولا پیغمبر السلام درد کے عالم میں ہے، کرا رہے ہیں، جناب فاطمہ زہرا اس کو محسوس کر رہی ہے، تکلیف کتنی ہوگی، ایک بیٹی کو کتنی تکلیف ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن احباب اعزاء پیغمبر کی جب وفات ہوئی، جناب فاطمہ کے زانوں پہ نبی کا سر ہے اور نبی کی وفات ہوئی، جناب فاطمہ گریہ کرنے کے لیے آزاد ہے، رونے کے لیے آزاد ہے، کوئی تماشے مارنے والا نہیں ہے، کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے۔ جناب فاطمہ رو بھی رہی ہے، میں کہوں گا بی بی آپ بڑی خوش نصیب ہے، ارے آپ کو رونے کو دیا گیا، مگر آئیے کربلا میں ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اے بی بی اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا مگر روتی ہے، تو شبر تازیانے مارتا ہے، کوئی تماشے مارتا ہے، بچی پکار رہی ہے اے میرے بابا، اے میرے بابا، آؤ سکینہ کو بچاؤ، کوئی سکینہ کو تماشے مارتا ہے، کوئی سکینہ کو تازیانے مارتا ہے۔